السلام علیکم یارس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جنات کے موضوع پہ، وہ کیا ہیں، اور ہم گفتگو کریں گے کچھ کمنٹس میں پوچھے گئے سوالات کے بارے میں، جن میں سانپ کا نظر آنا، بلیوں کا گھر میں رہنا، یہ چیزیں، اور اہم موضوع ہے اگر اس کو دیکھیں تو، لیکن ہم حوالہ دیں گے اس کے لیے کہ یہ جن ہے کیا۔ جن ہر نظر نہ آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، اور عرف عام میں لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوقات ہے جو کہ مختلف جگہوں پہ حرکات کرتی ہے، ان کی اپنی جو ہیں معمولات زندگی ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سالوں پہ محیط ہوتی ہیں، ان کی اشکال مختلف ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا مختلف ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج مختلف ہیں، ان کے مذاہب مختلف ہیں، ان کے عقائد مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ اس کے لیے سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جن نار سے پیدا کیا گئی مخلوقات بصورت ہوا ہے، جن آگ سے پیدا کی گئی مخلوقات ہے اور اس کی صورت جو ہے ہوا ہے، وہ ہوا کی صورت میں ہے۔ آپ علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ جنات جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی برتن میں، جس طرح کا برتن ہوگا اسی طرح کی شیپ اختیار کر لیتی ہیں، اسی طرح سے وہ چھوٹی سے چھوٹی شیپ اور بڑی سے بڑی شیپ اختیار کر لیتی ہیں۔ جنات جب متاثر کرتی ہیں لوگوں کو تو لوگوں کے جسموں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جسموں میں داخل ہونے کے لیے ان کے پاس جو طریقے ہیں، ان میں ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، منہ کے ذریعے خصوصی طور پہ داخل ہوتے ہیں۔ جنات کے لیے حدیث کریمہ میں جو لفظ آیا ہے کہ شیاطین انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، جب وہ انسان کے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور جب وہ گردش کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس کے بلڈ کو آلودہ کر دیتے ہیں، اس کو گندا کر دیتے ہیں سمجھو، اور پھر اس میں امراض بھی پیدا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے قلب کی طرف جو ہے سسٹم ہوتی ہے تو امراض بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور ان میں اس طرح کی خیالات ڈالے جاتے ہیں جو خیالات جنات اپنے طرف سے ڈالتے ہیں، اور وہ لوگوں سے علیحدگی پسند ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بیزار رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جنات ایسے سمجھیں کہ انسان کا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے۔ بلڈ کہاں رہتا ہے؟ انسان کے جسم میں بلڈ کہاں رہتا ہے؟ بلڈ انسان کے جسم میں وینس میں رہتا ہے، نسوں میں رہتا ہے، رگوں میں رہتا ہے۔ جب وہ وینس میں جاتا ہے تو سمجھو کہ پورا آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ ہائیجیک ہو جاتا ہے، بیکاز آف جن کے ذریعے آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ ہائیجیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سرکولیشن سر سے لے کے پاؤں تک، یا پاؤں سے لے کے سر تک، دائیں کندھے سے لے کے بائیں، جہاں بھی جسم میں ہیں تو وہاں نسیں تو ہیں، وینس تو ہیں، تو پھر وہ ان میں امراض کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو پاور دیتی ہیں بلڈ سرکولیشن کو
بڑھاتی ہیں، اسپیڈ بڑھاتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ چیزیں میرے طریقے علاج میں نے تمام ویڈیوز میں یہ واضح کر دیا ہے کہ گرم اشیاء، مسالے دار اشیاء، نمک مرچ مسالے دار اشیاء بند کرنی چاہیے، نہیں تو آپ علاج کراتے رہیں گے لیکن وہ علاج مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ وہ جنات کیا کھاتے ہیں۔ جنات مذاہب کے مطابق ان کے کھانے پینے کی اشیاء مختلف ہیں، جیسے مسلمان جنات ہیں تو ان کو جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ ہڈی بھی کھاتے ہیں اور کوئلہ بھی کھاتے ہیں اور گوبر بھی کھاتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا تو میں نے ان کو اپنی طرف سے جو ہے دیکھا کہ وہ کوئلہ کھا رہے تھے۔ جلی ہوئی لکڑیاں جو گھروں میں کہیں بھی رکھتے ہیں، کہیں بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں، جیسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اب وہ صورت کون سی کریں گے تو ان کی اشکال جو ہوں گی وہ اکثر کر کے کیٹ کے صورت میں آئیں گے، بلے کی صورت میں آئیں گے، بلی کی صورت میں آئیں گے۔ آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس لکڑی کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وہ وہاں کھیلتے کھیلتے جب وہ لوگ ادھر ادھر ذہن جائے گا، لوگوں کا خیال جائے گا تو وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بلیوں کی طرف، تو بلیاں گھر میں کیوں آ جاتی ہیں؟ بلیاں قدرتی بھی گھر میں آ جاتی ہیں، ڈومیسٹک اینیمل ہے، ڈومیسٹک پیٹ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بذریعہ جادو بھیجی جاتی ہیں۔ تباہی اور بربادی کے جو اعمال کیے جاتے ہیں، جن میں جنات شیاطین کو ایک سمجھو کہ چوکی لگائی جاتی ہے اور اس میں بلیاں، کالی بلی جو ہوتی ہیں اس پہ وہ عمل پڑتے ہیں۔ یا کلوا جب آتا ہے گھر میں، کلوے کو جب مسلط کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی کالی بلیاں اس گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کالے کلوے کی جو بلیاں ہوتی ہیں وہ مغرب سے عشاء کے وقت کے درمیان آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے جو جنات، جو بلیاں ہوتی ہیں جو بلیک کلر کے جادو کے ذریعے جو دوسری بلی چھوڑی جاتی ہے تو وہ اس گھر کو چھوڑتی نہیں ہے، اور جب نہیں چھوڑتی تو اس کو ہاؤنٹیڈ ہاؤسز کہا جاتا ہے، یعنی وہ گھر عصبی اثرات کے زیر تصرف آ جاتا ہے، یعنی جنات اس گھر کے اوپر اور اس گھر کے افراد کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی سائنس کیا ہوتی ہیں؟ سائنس یہ ہوتی ہیں گھر میں لڑائی جھگڑا خواہ خواہ، کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، لوگ لڑتے رہتے ہیں، فساد ہوتے رہتے ہیں، اور عورتیں ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں، مرد ہوں، سب پریشان۔ میڈیسن ان کی چالو ہوگی تو بند نہیں ہوگی، یعنی دوائیاں کھاتے رہیں گے، ہاسپٹلس کے چکر لگاتے رہیں گے، دوائیاں چلتی رہیں گی، تو اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی جنات کو کہیں سے دقت ہوتی ہے تو اس گھر والوں کو ایک اشارہ دیتے ہیں خواب میں یا ظاہراً کہ اس چیز کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اگر وہ لوگ وہاں سے اس کو نہیں ہٹاتے تو وہ تنگ ہو کر ان لوگوں کو بھی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان کے اوپر قرضہ ہو جاتا ہے، ان کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے واش روم بنوا لیا، واش روم ان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تو کیونکہ وہ مخلوقات خدا ہے، وہ آپ لوگوں کو پہلے تنبیہ کرے گی کہ اس واش روم کو اس سے یہاں سے ہٹوا کے کہیں اور بنوا لیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اس میں 1,00,000 2,00,000 خرچہ آ جائے گا اور اسے میں بناؤں کیسے، تو اگر نہیں بنوائیں گے تو آپ کے 1,00,000 2,00,000 کی جگہ 10,00,000 اور خرچے بھی ہو جائیں گے، قرضے بھی ہو جائیں گے، بیماریاں بھی نہیں چھوٹیں گی، مقدمات، حسد، فساد سب مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو ایسی تکالیف سے نجات کے لیے ان کے لیے جو مصیبت ہوتی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان میں جو مومن جنات آ جاتے ہیں
وہ کیوں آتے ہیں؟ مومن جنات اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآنی آیات وغیرہ پڑھتے ہیں، یا ان کے بڑوں کے جو ہیں اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ اعمال جب برسوں چلتے رہتے ہیں تو شاہ جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں فلاں بندہ جو ہے وہ نیکوکار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید روزانہ تلاوت کرتا ہے، اور کیونکہ وہ اس آیت یا صورت یا اسم الہی کے ماتحت ہوتا ہے، تو شاہ جنات ان کی حفاظت کے لیے جب دیکھتا ہے کوئی کہ ان کے گھر کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے، تو اس جادو کو ختم کرنے کے لیے شاہ جنات ان میں سے ایک یا دو اپنے ماتحت جو جنات ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ جب وہ حفاظت کے لیے ان جنات کو بھیجتا ہے تو وہ جنات بھی بصورت بلا ہوتی ہیں، کیٹ ہوتی ہیں، لیکن ان کی صورت جو ہوتی ہے وہ لائنس کی طرح ہوتی ہے، یعنی جسٹ لائک گولڈن کلر ہوتی ہیں، یعنی وہ بلے جو ہوتے ہیں وہ گولڈن کلر میں ہوں گے، یا بالکل بلیک کلر ان کے نہیں ہوتے، ان کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ گولڈن کلر یا تھوڑا سا تبدیل کلر ہوگا۔ تو وہ جنات جب آتے ہیں آپ کے گھر میں بلے کے روپ میں، تو وہ ان کالی بلیوں سے مقابلہ کریں، لڑیں، تو سمجھیں کہ آپ کے لیے شاہ جنات لڑ رہا ہے، ان سے مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس جادو کو کاٹ ہو گئی ہے، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یا آپ کے بڑوں نے کیا ہے اس کی توسل کی وجہ سے وہ شاہ جنات کے جو خدام ہوتے ہیں ان سے لڑتے ہیں، اور یہ ایک مقابلہ چلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں لڑتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں ایک حق کی طاقت ہوتی ہے، ایک ظلم یا جادو یا ناحق کی طاقت ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک مقابلہ چلتا ہے، اور وہ مقابلہ طویل ہوتا ہے۔ تو اب جب تک اس کا علاج کیا جائے، یا اگر صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں تو وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر صاحب نظر نہیں ہوتے تو پھر وہ ان کی طرف جو ہے خیال نہیں ہوتا، اور وہ مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ کون سے اسما ہیں جن کی وجہ سے شاہ جنات خاص توجہ فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، شاہ جنات جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ ملائکہ فرشتہ روکیائل علیہ السلام کے نیچے ہے، تو شہنشاہ بختانوش اسی کے جو ہے انڈر میں ہے، اور اس کے اسم اعظم جو ہیں یا حی یا قیوم ہے۔ تو اب جو لوگ یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے جو ہے شاہ جنات آ جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں تو بھی شاہ جنات آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو آیت الکرسی مکمل پڑھتے ہیں تو بھی آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں تو بھی شاہ جنات اور ان کے جو ہیں ساتھی جو ہیں وہ آپ کی معاونت کرتے ہیں سحر و جادو کے توڑنے میں، آپ کو نقصانات سے بچانے میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے تحفظ کے لیے وہ لڑتے ہیں، ان کی فوج لڑتی ہے۔ تو ایک طرف سے شاہ جنات ہوتے ہیں، ایک طرف سے وہ کالی شیاطینی طاقتیں ہوتی ہیں، تو ان کا ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ اب آتا ہے کہ وہ ان کی خوراکیں، جسم کی خوراکیں جو ہیں وہ میں نے کہا کہ کوئلہ، ان کی خوراک جو ہے ہڈیاں۔ کوئلہ دو طرح کا ہوتا ہے، لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ جو ہے ایک کان کا کوئلہ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں کے کوئلے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ شیاطین جنات کیا استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ پیپ، گندی چیزیاں، گندگی کے ڈھیر، بدبو، یہ اور انسانی خون ہو، جانوروں کا خون ہو، یہ سب استعمال کرتے ہیں۔
اب جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے جب توڑ کیا جاتا ہے کسی جادو کا، جنات یا عصیبی اثرات کا، تو جو توڑ کیا جاتا ہے اس میں بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بخورات میں ہرمل ہے، دھوپ ہے، لوبان ہے، XYZ so many بخوراتس. Some of them are individuals and some of combinations. کچھ مرکبات ہیں اور کچھ جو ہیں مفردات ہیں۔ تو ان کے جو سحر و جادو کے اثرات ہیں وہ جنات شیاطین جو ہیں تو اب ان کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا مختلف ہوتا ہے، اور دونوں طاقتیں حق اور باطل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہوئی ہیں، اور دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اچھائی کی طرف کام کرتے ہیں، کچھ برائی کی طرف، اسی طرح یہاں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے اوراد جو پڑھے جاتے ہیں، لوگ جب پڑھتے ہیں، کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عام انسان بھی، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ مخلوقات جو ہوتی ہے وہ ان سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عام آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا یا سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے۔ ہاں بالکل یہ نقصان دہ قسم کی بلیاں ہوتی ہیں جو بلیک کلر میں ہوتی ہیں، اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے مصیبتوں تکالیف کو سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ان کی بندش ہوتی ہے اور کتنے بڑے اثرات بد ہوتے ہیں۔ ان سب کی کاٹ کے لیے جو ہے میں نے اپنے مختلف قسم کی جو ہیں ویڈیوز بنائی ہیں جادو کی کاٹ کے لیے، وہ دیکھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو بھی اگر آپ میرے طریقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کو نجات مل جائے گی، لیکن اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور یا عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور عامل آپ کو کیا بتائے، عاملوں نے کہا پرہیز کرو، آپ نہیں کرتے تو بھی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ بہتر یہی ہے آپ عمل کریں یا کروائیں تو پرہیز ضروری کریں۔ پرہیز جلالی جمالی، گوشت، مچھلی، انڈا، یہ سب چیزیں ان سے محتاط رہیں۔ دیگر جو جنات کے موضوع پہ میں ویڈیوز ہیں وہ میں ابھی بناؤں گا دوسری، کیونکہ وقت کم میں مصروفیت کی وجہ سے میں جو ہے اس کی چھوٹی سی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ویسے تو یہ گھنٹوں کی جو ہیں اس ٹاپکس پہ بات ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ۔